بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ کیا حضرت اویس کرنی کا جو دانت توڑوانے والا اور نکلوانے والا جو واقعہ ہے کیا یہ درست ہے اور اس کی کیا کوئی سند بھی ہے یا نہیں۔ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی سند آج تک ہمیں معلوم نہیں ہوئی، جو صحیح کتابوں میں موجود ہو وہ آج تک نہیں ملی، اور علماء کرام نے بھی اس کو بے اصل قرار دیا ہے، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس واقعے کی، یہ سب جھوٹ ہے، اس طرح کا مطلب لکھ دیا اور آگے لوگوں تک پھیلا دیا اور پھر یہ مطلب آگے نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی بھی واقعہ کتب کے اندر، جو بڑی کتب ہے ان کے اندر، کسی کتب کے اندر اس طرح کا حوالہ موجود نہیں ہے، بلکہ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا وصال مبارک 1014 ہجری کے اندر ہوا، آپ یہ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ جو عوام کے اندر یہ مشہور ہے کہ حضرت اویس کرنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے سارے دانت نکلوا دیے تھے، تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کی کوئی بھی اصل موجود نہیں ہے اور یہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اور فضائل اویس کرنی کی صفحہ نمبر 26 کے اندر یہ حوالہ نقل کیا گیا ہے امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس کی کوئی بھی اصل موجود نہیں ہے۔ اور فتاوی شارح بخاری کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114 کے اندر مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے، یہ روایت بھی ساری جھوٹ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کا واقعہ بیان کرنا اور کتب کے حوالے دے کر تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس طرح کے حوالے نہ بیان کیے جائیں، جو اکثر ہم دیہاتوں میں اس طرح کے حوالے سنتے ہیں، اس طرح کے واقعات، اور وہ سر لگا کر عوام آگے جھوم رہی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دین کے واقعات کیا ہیں، دین اصل دین محمدی ہے کیا چیز اصل ہے، کیا اس طرح جھوٹ بنا کر بیان کرتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں اس طرح کے معاملات میں اگر سنیں تو پھر بڑے علماء کرام سے رابطہ کریں، ان سے سوال پوچھ کریں کہ اس معاملات میں اصل کیا ہے، تاکہ حقیقت میں جو شریعت ہے اس کا معلوم ہو سکے اور ان لوگوں کا تعین کیا جا سکے کہ اس طرح کے واقعات کو گھڑ کر آگے بیان کرتے ہیں جو شریعت کے اندر بھی نہیں ہے ان کے حوالہ جات۔ تو دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت اور اس کے دین کی لگن عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔